پاکستان میں کئی سال سے ترکی کے مختلف ڈراموں کو اردو ڈبنگ کے ساتھ چینلز پر نشر کیا جا رہا ہے، مگر جو مقبولیت ڈریلش آف ایرتگرل یا ایرتگرل غازی کو ملی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا کے متعدد ممالک میں نشر ہونے کے بعد اب یہ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا ہے اور فی الحال سیزن 1 چل رہا ہے، جبکہ اس کے مجموعی طور پر 5 سیزن ہیں۔ اپنی کہانی، تیاری اور اداکاری کے لحاظ سے یہ ایک شاہکار ڈرامہ ہے جو ایک ایسے خانہ بدوش قبیلے کی کہانی بیان کرتا ہے جو موسموں کی شدت کے ساتھ ساتھ منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر ہوتا ہے۔ در حقیقت پہلے سیزن کی کہانی بھی یہی ہے، جس میں 13ویں صدی کا زمانہ دکھایا گیا ہے اور کائی قبیلہ منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے نئی منزل تلاش کرتا ہے، جس کے لیے قبیلے کے سردار کا بیٹا ایرتگرل آگے بڑھ کر کردار ادا کرتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے اور مختلف آن لائن سٹریمنگ چینلز پر بھی اس کے تمام سیزن موجود ہیں، جن کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ایرتگرل غازی نے رکھی جو ان کے بیٹے عثمان نے قائم کی تھی۔ شاید آپ کو علم نہ ہو کہ ایرتگرل ترک زبان کا لفظ ہے جو 2 الفاظ ار اور تگرل سے بنا ہے اور اس کا مطلب جنگجو ہیرو ہے۔ ایرتگرل کی تاریخ پیدائش کے بارے میں معلوم نہیں اور وفات بھی 1280 کے بعد کسی سال میں ہوئی۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ سلیمان شاہ کے بیٹے تھے جو مشرقی ایران سے اناطولیہ آگے تھے تاکہ منگولوں کے حملوں سے بچ سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قبیلہ کائی کے سردار تھے اور سلجوقی سلطنت کے لیے بازنطینی سلطنت کے خلاف خدمات پر انقرہ کے قریب انہیں زمینیں عطا کی گئی تھی اور اس خطے کی حکمرانی نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں مدد دی۔ در حقیقت یہ ایک تاریخی ڈرامے کے لیے زبردست بنیاد ہے، جس کا مظاہرہ تو آپ ایرتگرل غازی کی صورت میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ ایرتگرل کا مقبرہ سوغت کے مقام پر ہے جو مختلف عثمانی حکمرانوں کے عہد میں شکل بدلتا رہا۔ اب بھی اسے 360 ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرامہ خاص کیوں ہے؟ اچھی کہانی، ایک اچھا ہیرو اور اس کے جنگی مناظر، تینوں پہلوؤں کے ساتھ یہ دیکھنے والوں پر سحر طاری کرتا ہے۔ اور ڈرامے میں خیال رکھا گیا کہ کہانی بہت زیادہ کرداروں میں گم نہ ہو بلکہ مرکزی کردار کے گرد ہی گھومے، جس نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں مدد دی۔ ایرتگرل کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام انگن التان دوزنتان ہے، جو 26 جولائی 1979 کو ترکی کے شہر ازمر میں پیدا ہوئے، اور وہ بتاتے ہیں کہ والدین نے ان کا نام ترک اداکاروں انگن کاگلر اور التان اربولک پر رکھا تھا، یعنی والدہ نے انگن اور والد نے التان۔ انہوں نے تھیٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک ٹی وی سیریل رخسار سے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور متعدد فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکے ہیں، مگر 2014 سے 2019 تک ایرتگرل کے کردار نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے۔ انہوں نے 2014 میں نیسلیشا الکوچلار سے شادی کی تھی اور ان کے 2 بچے ہیں۔ حلیمہ خاتون کا کردار اس ڈرامے میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسے ترک اداکارہ اور ماڈل اسرا بیلگچ نے ادا کیا۔ اسرا کی پیدائش 14 اکتوبر 1992 کو انقرہ میں ہوئی اور انہوں نے استنبول کی ایک یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، جبکہ ابھی قانون کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے۔ شوبز کی دنیا میں ان کی آمد 2014 میں ایرتگرل سیریز سے ہوئی تھی اور ایرتگرل کے علاوہ مزید 2 ڈرامے اور ایک فلم میں کام کر چکی ہیں۔ 2017 میں انہوں نے ایک فٹ بالر گوخان تورے سے شادی کی تھی اور جون 2019 میں طلاق ہو گئی۔ سلیمان شاہ بھی اس ڈرامے کے اہم ترین کرداروں میں سے ایک ہے، جس کے لیے سردار گوخان کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ 15 مئی 1946 کو پیدا ہونے والے سردار گوخان نے فائن آرٹس میں تعلیم حاصل کی تھی اور 1964 سے فلمی دنیا میں مصروف ہیں۔ انہوں نے پہلی شادی 1976 میں اویا زندانجی اوغلو سے کی، مگر 2001 میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ستمبر 2005 میں ان کی شادی شکران خانم سے ہوئی، جن سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ 2014 سے وہ بس ایرتگرل میں ہی کام کر رہے ہیں اور دیگر ڈراموں یا فلموں میں کام نہیں کیا۔ حائمہ خاتون کا کردار بھی بہت اہم ہے اور اسے خولیہ دار جان نامی ترک اداکارہ ادا کر رہی ہے۔ ان کی پیدائش 27 اپریل 1951 کو ازمیر میں ہوئی اور 1960 کی دہائی سے شوبز میں مصروف ہیں۔ انہوں نے 1970 میں زنجو کورل سے شادی کی تھی، جن کا انتقال ستمبر 2005 میں ہوا اور اس جوڑے کے 2 بچے ہیں۔ معروف صوفی بزرگ ابن عربی کا کردار عثمان سیگور نے ادا کیا، جو ترک نژاد امریکی اداکار ہیں۔ ان کی پیدائش 1 جنوری 1957 کو انقرہ میں ہوئی، مگر بنیادی تعلیم جرمنی میں حاصل کی، جبکہ اعلیٰ تعلیم انقرہ کالج سے مکمل کی۔ آرکیٹیکچر میں ڈگری لینے کے بعد وہ امریکہ گئے اور وہاں کام کیا، جبکہ 1996 میں اداکاری کا آغاز کیا۔ متعدد فلموں جیسے آرٹ اسکول کانفیڈینشیل، دی ہارٹ چک اور ڈراموں چارمڈ
اور دی بولڈ اینڈ بیوٹیفل میں کام کیا، مگر 2014 سے ارطغرل میں ابن عربی کا کردار نبھا رہے ہیں اور کسی کام کو اس عرصے سے قبول نہیں کیا۔ ارطغرل کے قریبی دوستوں میں سے ایک بامسی کا کردار ایسا ہے جس کا ذکر ترکی، آذربائیجان اور کئی خطوں کی لوک کہانیوں میں ملتا ہے اور اسے اداکار نور الدین سونمیر نے ادا کیا۔ جولائی 1978 میں پیدا ہونے والے نور الدین نے استنبول کی مائننگ انجینئرنگ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور 2011 سے ٹی وی کی دنیا میں مصروف ہے، مگر شہرت بامسی کے کردار سے ہی ملی۔ اب وہ کرولش عثمان میں بھی یہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ بامسی کے علاوہ روشان کا ایک اور قریبی دوست ہے جس کے لیے اداکار جاوید چتین گونر کی خدمات حاصل کی گئی۔ 21 فروری 1986 کو استنبول میں پیدا ہونے والے جاوید کی زندگی بہت مشکل رہی ہے اور تعلیمی اخراجات کے لیے معمولی کام جیسے پانی فروخت کرنا، بیکری میں کام، چوکیداری اور دیگر کام کیے۔ 2003 میں پہلے کمرشل میں کام کیا اور اسی سال ایک ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا۔ 2014 میں ارطغرل میں روشان کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے 2010 میں پہلی شادی کی تھی مگر 2 سال بعد ہی علیحدگی ہو گئی، جس سے ایک بیٹا بھی ہے، جبکہ 31 جولائی 2017 کو خدیجہ گیزم سے دوسری شادی کی۔ ترگت الپ کا کردار ارطغرل کے بہت قریبی ساتھی کا ہے جسے اداکار جنگیز جوشکن نے ادا کیا، جو 29 اپریل 1982 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں لمبے قد کے باعث باسکٹ بال کھیلتے رہے اور 2008 میں تعلیم مکمل کی، مگر ماڈلنگ اس سے پہلے ہی شروع کر دی تھی، بلکہ دنیا کے پرکشش مردوں کے ایک مقابلے میں چوتھے نمبر پر بھی آئے۔ 2005 میں ایک ٹی وی ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا اور ارطغرل میں ترگت الپ کا کردار نبھایا۔ ارطغرل کے بڑے بھائی اور سلیمان شاہ کے بڑے بیٹے گنڈوگڈو کا کردار بھی ڈرامے میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسے ترک اداکار کان تاشنر نے ادا کیا۔ 23 اپریل 1979 کو اناطولیہ میں پیدا ہونے والے کان ایک اداکارہ ساجدہ تاشنر کے بیٹے تھے اور 17 سال کی عمر سے اداکاری کی کلاسیں لے رہے تھے، جبکہ سلجوق یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی۔ 2004 سے تھیٹر سے اداکاری کا آغاز کیا اور بعد میں کئی ڈراموں میں بھی جلوہ گر ہوئے۔ سلمان شاہ کی منہ بولی بیٹی اور بعد میں بڑے بیٹے گنڈوگڈو کی بیوی سلجان خاتون کا کردار دیدم بالچن نامی اداکارہ نے ادا کیا۔ ان کی پیدائش 18 مئی 1982 کو انقرہ میں ہوئی اور انقرہ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی۔ 2007 میں ایک ٹی وی سیریل سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ارطغرل کے اہم کرداروں میں سے ایک کو بخوبی نبھایا۔ یہ کردار یعنی گوکچا خاتون کا کردار بہت اہم ہے کیونکہ یہ سلجان خاتون کی چھوٹی بہن ہے جس کی پیدائش ارطغرل کی والدہ کے ہاتھوں میں ہوئی اور یہ ارطغرل کو پسند کرتی ہے۔ اسے ترک اداکارہ بورجو کیراتلی نے ادا کیا۔ ان کی پیدائش 23 جولائی 1989 کو استنبول میں ہوئی اور بصری مواصلاتی ڈیزائن میں گریجویشن کی۔ تعلیمی سرگرمیوں کے دوران کئی ڈراموں اور مختصر فلموں میں بھی کام کیا، تاہم باقاعدہ طور پر 2010 میں ایک ٹی وی سیریل سے اداکاری کا آغاز کیا اور ارطغرل کے ذریعے مزید شہرت حاصل کی۔ سلیمان شاہ کے بھائی کرڈوگلو کا کردار خاقان وانلی نامی اداکار نے ادا کیا۔ 1 مارچ 1963 کو انقرہ میں پیدا ہونے والے خاقان وانلی نے حاجب طپہ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی، جس کے بعد سے وہ فلموں، ٹی وی سیریز اور تھیٹر ڈراموں میں کام کر رہے ہیں۔ صلیبی جنگجوؤں کے سردار ٹیٹوش کا کردار اس ڈرامے میں بہت اہمیت رکھتا ہے جو اداکار سردار دینز نے ادا کیا۔ ان کی پیدائش 18 اپریل 1969 کو ہوئی اور لینزبرگ یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کیا۔ کئی زبانوں سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ تلوار بازی، تیراکی، اسکیئنگ، سنو بورڈنگ، کراٹے، تائیکوانڈو اور گھڑ سواری کے بھی ماہر ہیں۔ 1991 سے وہ مختلف کردار ادا کر رہے ہیں اور ارطغرل میں ان کے کردار کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔